بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق ایک چیلنج فرمایا ہے۔ پچھلی جو آیات ہم نے کل کے درس میں پڑھی تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے بیان کے ساتھ اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل تھے، اور پھر اس کو مخلوق کی عبادت کے ساتھ متعلق فرمایا گیا تھا۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کے ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہونے کا چیلنج ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا جا رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں مبتلا ہو، مما، اس کلام کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے مددگاروں کو بلا لو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور حضور نے بیان فرمانا شروع کیا یہ اللہ کا کلام ہے، تو عرب کے مختلف لوگوں نے مختلف طرح سے اعتراض شروع کر دیے کہ یہ اپنی طرف سے کلام بنا کے لاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ شاعر جس طرح کلام بیان کرتے ہیں اور اپنی طرف سے شعر بناتے ہیں، اسی طرح سے یہ بنا کے لے آتے ہیں۔ کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس چیلنج کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ یہ ارشاد ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ محبوب انہیں بتا دیجئے، اگر انسان اور جن سب اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی اور کلام یا اور کوئی کتاب بنا کے لے آئیں گے، وہ نہیں ایسا کر سکتے، اگرچہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ اور یہاں پر تو وہ تو پورا قرآن کی بات تھی، یہاں فرمایا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو قرآن کا یہ چیلنج ان لوگوں کو ہے جو اپنے آپ کو عرب سمجھتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے رہنے والے جو ہیں وہ پوری دنیا کو اجمی کہتے ہیں، اور اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم صاحب کلام لوگ ہیں، ہم صاحب زبان ہیں، اور باقیوں کی فصاحت اور بلاغت ہے ہی نہیں اتنی جتنی عربی کی فصاحت و بلاغت ہے، اور اس پر انہیں ناز تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرما دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور حضور نے اپنی کوشش سے اس کو بنایا ہے، تو پھر اس جیسی کوئی بھی کتاب لے آؤ۔ پھر 10 صورتوں کا بھی فرمایا گیا، بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 صورتیں لے آؤ، اور یہاں ایک صورت کا فرمایا گیا۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، کوششیں ہوتی رہیں، اس دور میں بھی کوششیں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد بھی یہ سعی لا حاصل جاری رہی کہ ہم قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر کے پھر ہم جو ہے وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ دیکھیں ہم نے قرآن بنا لیا۔ کئی لوگوں نے آیتیں بنانے کی بھی کوشش کی، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ یہ قرآن کے لا ریب ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی ایک واضح دلیل ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کے چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا، اور اس کے مطابق آج تک کوئی قرآن کا متبادل نہیں لا سکا۔
تو یہاں پر اس بات کا ارشاد فرمایا گیا، یہ جو آیا مبارکہ میں ہے مما نزلنا، اور اس کے من کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ من تبییدیہ ہے، یعنی جو ہم نے نازل کیا اس کے بعض حصے کے متعلق اگر تمہیں شک ہے، یا جو ہم نے نازل کیا اس سارے کے متعلق تمہیں شک ہے، تو پھر اس جیسی کوئی صورت لے، اور اپنے ودعوا شہداءکم، اور اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ شہید کی جمع شہداء ہے۔ شہید کے مختلف معنی ہوتے ہیں، اس کا حاضر ہونے کا معنی بھی ہوتا ہے، اس کا مددگار والا معنی بھی ہوتا ہے، اس کا گواہ کا معنی بھی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مددگار کے معنی میں ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر جو بھی تمہارا کو مددگار ہے اس کو بھی بلا لو، اور اس کو کہو کہ ہم مل کے قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے مبرہ اور منزہ بنایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اس طرح کی کوششیں مسلسل چل رہی ہیں، اور ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں چلتی رہی ہیں۔ مستشرقین نے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر تحریکیں شروع کی، انہوں نے لوگوں کو تیار کیا، انہیں عربی سکھائی، اور انہیں باقاعدہ طور پر تیار کر کے میدان میں اتارا کہ چلو قرآن جیسا کو کلام بناؤ، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ کیسے کامیاب ہو سکیں گے کہ وہ لوگ جن کی اپنی مادری زبان عربی تھی، اور وہ جو اس وقت کے صاحب زبان تھے، اہل لغت تھے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو آج کوئی دوسری زبان والا چند قواعد یاد کر کے عربی سیکھ کر کیسے قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور ابھی حال ہی میں ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ایک ناپاک سازش کی گئی کہ قرآن کی کچھ آیات کو نکال کے کہا گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بالکل صحیح قرآن ہے، اور جو قرآن کے اندر آیتیں ڈالی گئی تھی ہم نے وہ نکال دی ہیں، لیکن وہ بھی سارے کا سارا معاملہ سامنے آ گیا، وہ بھی سازشیں سامنے آ گئی کہ کس طرح غیر مسلموں نے اس شخص کو تیار کیا اور اس نے قرآن کے متعلق یہ بات کی۔ اور پھر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن، اس میں تبدیلی ہے، یہ مکمل نہیں ہے، اور جب قیامت کے قریب زمانہ آئے گا تو مکمل قرآن مجید جو ہے وہ امام لے کر سامنے آئیں گے اور وہ بالکل صحیح قرآن ہوگا۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امت مسلمان اس کو آج تک اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی اس بات پر کوئی واضح رائے آ سکی ہے۔ چند لوگ مل کر یہ بات کرتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج آج تک قائم ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہے گا، کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ارشاد بھی فرمایا جا رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، یعنی قرآن کے متعلق چیلنج کو قبول نہ کر سکو، اور کوئی بھی قرآن کا متبادل، قرآن کا مقابل نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں لا سکو گے۔ یہ ہے اعجاز اور یہ ہے چیلنج کہ تمہارے سامنے ہے، یہ وہی عربی ہے، یہ وہی زبان ہے جو تم بولتے ہو، جس میں تم شاعری کرتے ہو، جس میں تم خطابت کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ، تم نہیں لا سکو گے۔ اور جب نہیں لا سکو گے اور کوششیں کر کے بھی تم نہیں لا سکے، تو پھر کیا ہے؟ پھر فاتقوا النار التی، پھر ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ یعنی وہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے اور اتنی ہولناک ہے کہ لوگوں کو تو وہ پگھلا کے ملیمیٹ کر ہی دے گی، پتھر بھی اس کے اندر جو ہے وہ پگھل جائیں گے، اور پتھر ہم آگ میں ڈالتے ہیں تو اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن جہنم کی آگ وہ آگ ہے جس میں پتھر بھی پگھل جائیں گے۔ پتھروں سے یہاں مراد ایک تو عام پتھر کہا گیا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ اہل مکہ کے بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، لات، عزا، منات وغیرہ وغیرہ، جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں ڈالے گا اور ان کی یہ حالت ہو جائے گی، تو پھر ان کے لیے بھی عبرت ہے کہ جن کو تم خدا سمجھتے ہو، جب وہ اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکے، اور جب وہ پگھل گئے ہیں آگ میں، تو پھر انسان تمہارے جسم کا نرم و نازک جسم کی صورتحال کیا ہوگی، اور تم پھر اللہ کے عذاب میں کیسے برداشت کر سکو گے۔ اور حدیث مبارکہ میں تو ایسا آتا ہے کہ ادنا سا عذاب جہنم کا ایسا ہوگا
کہ صرف جہنم کے جوتے پاؤں میں پہنائے جائیں گے، اور اس کی بنا پر انسان کا دماغ کھولنے لگ پڑے گا، یعنی دماغ ابلنے لگ پڑے گا۔ ایسی جہنم کی سخت عذاب آگ ہوگی اور ایسا سخت عذاب ہوگا، اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکو گے اور کر بھی نہیں سکے تو پھر چھوڑ دو ان ساری لا حاصل کوششوں کو، ان سب فضول باتوں کو، اور بندے بن جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، ایمان قبول کرو اور اس مالک کے سامنے جھک جاؤ، اور قرآن کو اللہ کا صحیح معنوں میں اللہ کا کلام تسلیم کرو، نہ کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف کی جا سکی ہے۔ اس کو قبول کر لو اور اس کو مان لو۔ اعدت للکافرین، یہ آگ ہم نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، یہ ایمان والے اس کا حصہ نہیں ہیں، اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کفار کی کسی سازش کا حصہ نہ بنے، اللہ کے کلام کے متعلقہ شک اور شبہ کے متعلق کسی بات کو قبول نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور اہل ایمان اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اس سے محفوظ رہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نازل ہوا تھا اور اسی طرح قیامت تک رہے گا۔ بس ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔